أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خوب ابھی تک جو بحث گزری ہے وہ بحث یہ تھی کہ اللہ کے جو اوصاف ہیں خدا کی ذات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، کیا رابطہ ہے، کیا اوصاف الہی خارج ذات ہیں، جزو ذات ہیں، عین ذات ہیں. ٹھیک، جتنے بھی اوصاف ہیں کلی طور پر عمومی طور پر اللہ کے جتنے بھی اوصاف ہیں جو اس کی صفتیں ہیں، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، حی ہے، قیوم ہے، تمام صفتوں کو کلی طور پہ سمجھ رہے ہیں. اوصاف الہی خدا کی ذات کے ساتھ کس طریقے کا رابطہ رکھتی. اوصاف الہی خارج ذات الہی ہیں یا جزو ذات الہی ہیں یا عین ذات ہے. تو بصورت اس بحث میں ثابت یہ کیا گیا کہ اوصاف الہی عین ذات ہے، خارج میں عینیت رکھتے ہیں. آج کے جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف آپس میں مفہوم کے اعتبار سے کیا تعلق رکھتے ہیں. کیا تمام اوصاف کے مفاہیم ایک ہیں یا ہر وصف کا ایک خاص مفہوم ہے. آسان لفظوں میں کہوں، اوصاف الہی مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں یا مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے، وحدت رکھتے ہیں، ایک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صفات الہی تغیر مفہومی رکھتے ہیں یا وحدت مفہومی رکھتے ہیں. اوصاف الہی کا مفہوم الگ الگ ہے یا سب کا مفہوم ایک ہی ہے، مترادف جیسے غفور کہو، رحیم کہو، حی کہو، قیوم کہو، متکلم کہو، سب کا مطلب ایک ہے یا نہ. رحیم کہا تو رحیم کا مفہوم اور ہے، غفور کہا تو اس کا مفہوم اور ہے، حی کہا تو اس کا مفہوم. یہ ویسے بات سمجھ میں آئی تھی. تو اوصاف الہی صفات الہی مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں، مغایر ہیں ایک دوسرے کے یا ایک ہی جیسے ہیں. سمجھ میں آئی بات مولانا؟ بحث کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اوصاف الہی مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہر وصف کا ایک خاص مفہوم ہے. تو کیا کہیں گے؟ اوصاف الہی تغیر مفہومی رکھتے ہیں. یہ نظریہ کہ اوصاف الہی وحدت مفہومی رکھتے ہیں صحیح نہیں ہے. اوصاف الہی وحدت مفہومی رکھتے مفہوم کے اعتبار سے مترادف جیسے ایک ہی جیسے ہیں، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. صحیح نظریہ یہ ہے کہ اوصاف الہی تغیر مفہومی رکھتے ہیں، ہر وصف کا ایک خاص مفہوم ہے. ٹھیک، دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہی ہے کہ جب بھی کوئی اہل زبان ایک وصف کو بیان کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس سے ایک خاص مفہوم مراد لیتا ہے نا. خصوصاً جب صفات مختلف ہوں اور ان کے درمیان ترادف کی نسبت بھی نہ ہو. پہلا تو اگر مترادف ہوں تو الفاظ خالی الگ الگ ہوں گے، مفہوم تو ایک ہی ہوگا. لیکن
الفاظ بھی الگ الگ ہو، معنی بھی الگ الگ ہو، تو ایسی صورت میں ہر لفظ سے ایک خاص معنی مراد لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ لیتا ہے۔ اور یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، ایک عمومی دستور ہے۔ دنیا کا ہر اہل زبان اپنی زبان کے کلمات کو جب ادا کرتا ہے تو اس سے ایک خاص معنی مراد لیتا ہے، اس سے ایک ایسا مفہوم مراد لیتا ہے جو دوسرے لفظ کے مفہوم سے الگ ہے کہ نہیں؟ عربی زبان رکھنے والا انسان جب رحمان کہتا ہے تو کلمہ رحمان سے ایک خاص مفہوم مراد لیتا ہے، جب رحیم کہتا ہے تو رحیم سے دوسرا مفہوم مراد لیتا ہے جو رحمان کے مفہوم سے الگ ہے، مترادف جیسے سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس عمومی قاعدے اور قانون کی بنیاد پر اصلا دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اوصاف الہی مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اوصاف الہی کے مفہوم کیا ہے؟ مختلف ہے۔ صفات الہی مفہوم میں تغیر رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ اوصاف الہی کا مفہوم کیا ہے؟ واحد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بہت مشکل بحث نہیں ہے۔ دیکھیں، تعین یگانگی کے اوصاف و ذات الہی، یعنی کہ ابھی تک اوصاف اور ذات الہی کی وحدت اور یگانگی کو، کہ خدا کی ذات اور اس کے اوصاف یہ دونوں کیا ہے مولانا؟ ایک ہیں، یہ بیان کیا گیا در وجود خارجی۔ خارج میں ثابت شدی بات ثابت ہو چکی ہے کہ خارج میں ذات پروردگار اور صفات پروردگار کیا ہے مولانا؟ ایک ہی ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ وہ مشخص گردید کی اوصاف ذاتی خدا بند، اور یہ بات مشخص ہو چکی ہے، روشن ہو چکی ہے کہ اللہ کے جو اوصاف ذاتی ہیں نہ مغایر بذات او، نہ تو وہ اللہ کی ذات سے الگ ہیں، نہ جزئی از آنند، نہ اللہ کی ذات کا حصہ و جز ہیں، بلکہ بین انہا، بلکہ ان کے درمیان، کس کے؟ اوصاف اور ذات الہی کے درمیان عینیت وجودی برقرار ہے، ایک عینیت وجودی پایا جاتا ہے۔ جو اس کا وجود ہے وہی اس کے اوصاف ہے، جو اس کے اوصاف ہے وہی اس کا، دونوں ایک ہی ہیں۔ ٹھیک، ابھی تک یہ ثابت ہوا۔ اب جو ہے عنصر دیگر توحید صفاتی، پھر توحید صفاتی کا ایک دوسرا عنصر ہے، ایک دوسرا رخ اور دوسرا پہلو ہے کہ تاکنون برائے اس بات آن دلیلی ارائے نہ کرنے، کہ جس کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی دلیل ذکر نہیں کی ہے۔ توحید صفاتی کا ایک ایسا عنصر، ایک ایسا پہلو کہ جس کے لیے ابھی تک کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ عبارت دس، وہ یہ ہے تغیر و تمایز مفہومی بین اوصاف الہی، اوصاف الہی کے درمیان مفہوم کا امتیاز اور اختلاف، خود اوصاف الہی کے درمیان جو اللہ کی اوصاف ذاتی ہیں، حی ہونا، قادر ہونا، متکلم ہونا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو اوصاف الہی ہیں ان اوصاف کے درمیان مفہوم کا اختلاف ہے یا نہیں ہے، یہ ایک رخ ہے توحید صفاتی کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ اصغر؟ اللہ کے اوصاف ذاتی کے درمیان مفہوم کا اختلاف ہے یا نہیں ہے، یہ ایک رخ ہے، اور ابھی اس رخ پہ ہم نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے، نہ یہ دلیل پیش کی ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے مغایر اور مختلف ہے، اور نہ اس بات پہ کی ہے کیا ہے؟ ایک ہیں۔ پہلے
رہے کہ اس اصل کو ثابت کرنے کے لیے دیکھیں مان لیا انہوں نے تسلیم کر لیا کس بات کو کہ اوصاف الہی تغیر مفہومی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا یہ مدعا ہو گیا اس کو ہم نے اصل مان لیا. اب دلیل دینی پڑے گی اس کو ثابت کرنے کے لیے. اصل کیا مانی ہے؟ اصل یہ مانی کہ اوصاف ذاتی پروردگار مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہیں فرق رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. اوصاف الہی میں تغیر مفہومی پایا جاتا ہے. ہر مفہوم اللہ کا ہر وصف ایک خاص مفہوم رکھتا ہے اور ہر وصف کا ایک خاص مفہوم ہے. مفہوم کے اعتبار سے اوصاف الہی کیا ہے مولانا؟ مختلف. یعنی تغیر مفہومی صفات یعنی اللہ کی صفات کے مفہوم کا مختلف ہونا. اب اس کی دلیل معمولا شخص کا بالتأمل دریافتہ ہے شہودی و درونی خود. کہہ رہی کہ عام طور سے انسان جب اپنے اندر غور کرتا ہے جب اپنے اندر تدبر کرتا ہے تأمل کرتا ہے تو از مفاہیم اوصاف و کربوردہ لغوی اسامی انہا ارجام دھیان. مثلا کوئی ایک لفظ کہ جو وصف ہے جب بولا جاتا ہے اور انسان کو اس کا مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ اس کا لغت میں کیا معنی ہے اور کیا مفہوم ہے. مثلا مثال دی ہے ایک مرتبہ ہم نے کہا عالم ٹھیک ایک مرتبہ کہا قادر ایک مرتبہ کہا مرید. جب یہ الگ الگ اوصاف ذکر کیے جاتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہر وصف کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم قادر کہیں چاہے مرید کہیں چاہے عالم کہیں سب کا مطلب ایک ہی. ایسا تو نہیں ہے نا. جب ہم الگ الگ اوصاف کا ذکر کرتے ہیں تو الگ الگ اوصاف کے الگ الگ مفہوم مراد لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مفاہیم ایک دوسرے سے کیا ہے مولانا مختلف ہے. عالم کا مفہوم اور ہے قادر کا مفہوم اور ہے مرید کا مفہوم اور ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی دلیل یہ کہ الشواہد ان مطلب آنس کی کہہ رہے ہیں کہ اس مطلب اور اس مدعا کا ایک گواہ ایک شاہد یہ ہے بر اساس فہم عمومی اہل ہر زمان. کہہ رہے ہیں کہ ہر زبان کے لوگوں جو ایک عام فہم ہے کہ ایک عام سوچ ہے جس کو کہا جاتا ہے مولانا علم اصول کی زبان میں سیرت عقلا. کیا کہتے ہیں؟ سیرت عقلا. ہر زبان کے لوگوں کا طریقہ کار ان کی ایک عام فہم ان کی ایک عام سمجھ یہ ہے کہ الفاظ دال بر ان مفاہیم با یکدیگر مترادف نیستن کہ الفاظ جو ان مفاہیم پر دلالت کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے مترادف نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں اور مفہوم سب کا انسان بشر آدمی جیسا نہیں ہے کہ یہ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن کیا ہے معنی سب کا ایک ہے مفہوم سب کا ایک ہے مترادف ہے. بلکہ یہ جو الفاظ ہیں عالم قادر رحمان رحیم اور باقی دوسرے فرض کر جتنے بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں اوصاف الہی سمجھ رہے ہیں یہ تمام الفاظ کی جو مفاہیم کے اوپر دلالت کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ یہ مترادف نہیں ہے بلکہ ہر لفظ کا ایک خاص مفہوم ہے. مثال کے طور پر مثلا وقتی یک عرب زبان خدا بند رب الفاظی. مثلا ایک عربی زبان جاننے والا
جب خدا بند متعال کو یاد کرتا ہے ان الفاظ میں، مثلا کہتا ہے یا علیم، یا قدیر، یا رحیم، یا غفور، جب اللہ کو ان اوصاف سے یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے تو بے ان واقعیت توجہ دارد تو اس عرب زبان کی اس حقیقت کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ اس نے الفاظ مترادفی را بیکار نمی برد، کہ یہ جو الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہے یہ الفاظ مترادف نہیں ہے نا، وہ مفہوم واحدی را تکرار نہیں کند، اب وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ایک ہی مفہوم کی تکرار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ہر لفظ سے ایک خاص مفہوم مراد لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بنا پر ان نظریے، اب اس نظریے کی بنیاد پر کون سا نظریہ؟ یہ کہ ہر زبان کا کیا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا انسان ہو وہ اپنی زبان سے جب مختلف الفاظ ادا کرتا، مختلف اوصاف بیان کرتا ہے تو ہر وصف سے ایک خاص مفہوم مراد لیتا ہے نا، وہ مختلف اوصاف کو مترادف نہیں سمجھتا ہے۔ وحدت مفہومی اوصاف الہی با کاربرد عمومی زبان و فہم عمومی و مشترک مردم از مفاہیم ان اوصاف سازگار نیست۔ یہ جو اوپر دلیل بیان کی، جو نظریہ بیان کیا، اس نظریے کی بنیاد پر وحدت مفہومی اوصاف الہی، یہ نظریہ کہ اوصاف الہی مفہوم کے اعتبار سے وحدت رکھتے ہیں، اوصاف الہی سب کا ایک ہی مفہوم ہے، وہ ہر زبان کے عمومی استعمال اور عام طور سے جو لوگوں کی ہر زبان میں فہم ہوتی ہے، جو فہم مشترک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان اوصاف کے مفاہیم کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتے، یعنی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اوصاف الہی کو مفہوم کے اعتبار سے واحد مان لیں تو پھر جو ایک عمومی فہم ہے لوگوں کی سماج اور معاشرے میں، جو جس زبان کا ہے، جو ایک لفظ سے ایک مفہوم خاص مراد لیتا ہے، ہر لفظ کا مفہوم دوسرے لفظ کے مفہوم سے جو مغایر سمجھتا ہے، اس کے ساتھ تو پھر یہ نظریہ کیا ہو جائے گا مولانا؟ مقابلے میں آ جائے گا، اس کے ٹکراؤ میں یہ اس کے مخالف ہو جائے گا، ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ اوصاف پروردگار کے مفاہیم ایک ہے، ٹھیک ہے، اوصاف الہی مفہوم کے اعتبار سے وحدت رکھتے ہیں، تو یہ نظریہ فہم عموم کے خلاف ہے، کوئی یہ نہیں سمجھتا، تم آسان لفظوں میں کہا جائے، لہذا نظر صحیح ہم تغیر مفہومی صفات ہے، تو اب نظر صحیح کیا ہوگا؟ صحیح رائے اور صحیح نظریہ یہی ہے کہ اوصاف الہی مفہوم کے اعتبار سے مغایر ہیں، اوصاف الہی کے مفاہیم الگ الگ ہے، وحدت نہیں رکھتے، یعنی ذات و صفات میں جو وحدت تھی وہ اللہ کے تمام اوصاف میں مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کی ذات اور اس کے اوصاف تو واحد ہے، یہ آپس میں وحدت خارجی اور عینیت رکھتے ہیں، لیکن اگر تمام اوصاف الہی کو ایک دوسرے کے مقابل میں دیکھا جائے تو اوصاف الہی مفہوم کے اعتبار سے کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے مغایر، ایک دوسرے سے الگ ہے، وحدت، ٹھیک؟ ابھی یہاں یہ 10 تمام ہو گیا، اب میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا اوصاف کے مفہوم کے تغیر سے ذات الہی کا تغیر لازم نہیں آتا؟ اگر ہم مان لیں کہ اللہ کے ہر وصف کا مفہوم الگ الگ ہے تو
تو اوصاف کے مفہوم کے اختلاف سے خدا کی ذات میں اختلاف لازم آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے نا؟ مفاہیم اوصاف کے مفاہیم مختلف ہیں، اوصاف اس کی ذات سے مختلف تھوڑی ہیں کہ تغیر لازم آئے گا ذات اور اوصاف میں۔ ذات اور اوصاف تو عینیت رکھتے، یہ بات تو پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اگر ہم اوصاف الہی کو مفہوم کے اعتبار سے مختلف مانتے ہیں تو اس سے خدا کی توحید میں کوئی فرق نہیں۔